اصلاح کی عملی صورت۔ اب ہمیں اس سوال پر بحث کرنی ہے کہ کیا پھر واقعی سود کو صاف کر کے ایک ایسا نظام مالیات قائم کیا جا سکتا ہے جو موجودہ زمانے میں ایک ترقی پذیر معاشرے اور ریاست کی ضروریات کے کافی ہو۔ چند غلط فہمیاں۔ ہیڈنگ ہے، اس سوال پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ بعض ایسی غلط فہمیوں کو صاف کر دیا جائے جو نہ صرف اس معاملے میں بلکہ عملی اصلاح کے ہر معاملے میں لوگوں کے ذہنوں کو الجھایا کرتی ہے۔ سب سے پہلے غلط فہمی تو وہی ہے جس کی بنا پر مذکورہ بالا سوال پیدا ہوا ہے۔ پچھلے صفات میں اپنی حیثیت سے یہ بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ سود ایک غلط چیز ہے، اور نقلی حیثیت سے بھی اس کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہر قسم کے سود کو حرام کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر مان لی جائیں تو اس کے بعد لوگوں کا پوچھنا کہ اس کے بغیر کام چل بھی سکتا ہے اور کیا یہ قابل عمل بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کوئی غلطی ناگزیر بھی ہے اور کوئی راستی ناقابل عمل بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دراصل فطرت اور اس کے نظام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے فاسد نظام کائنات میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہماری بعض حقیقی ضرورتیں غلطیوں اور بدکاریوں سے وابستہ کر دی گئی ہیں، اور بعض بھلائیوں کے دروازے جان بوجھ کر ہم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ یا اس سے بھی گزر کر یہ بات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ فطرت خود اس قدر ٹیڑھی واقع ہوئی ہے کہ جو کچھ خود اس کے اپنے قوانین کی روح سے غلط ہے وہی اس کے نظام میں مفید اور ضروری اور قابل عمل ہے، اور جو کچھ اس کے قوانین کی روح سے صحیح ہے وہی اس کے نظام میں غیر مفید اور ناقابل عمل ہے۔ کیا واقعی ہماری عقل اور ہمارے علوم اور ہمارے تاریخی تجربات مزاج فطرت کو اس بدگمانی کا مستحق ثابت کرتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ فطرت بگاڑ کی حامی اور بناؤ کی دشمن ہے؟ اگر یہ بات ہے تب تو ہمیں اشیاء کی صحت اور غلطی کے متعلق اپنی ساری بحثیں لپیٹ کر رکھ دینی چاہیے اور سیدھی طرح زندگی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تو ہمارے لیے امید کی ایک کرن بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ہماری اور کائنات کی فطرت اس سوء ظن کے لائق نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ انداز فکر چھوڑ دینا چاہیے کہ فلاں چیز تو بری مگر کام اسی سے چلتا ہے، اور فلاں چیز ہے تو برحق مگر چلنے والی چیز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو طریقہ بھی رواج پایا جاتا ہے ان سارے معاملات اسی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اس کو بدل کر کسی دوسرے طریقے کو رائج کرنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ ہر رائج الوقت طریقے کا یہی حال ہے، خواہ وہ طریقہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط۔ دشواری جو کچھ بھی ہے تغیر میں ہے، اور سہولت کی اصل وجہ رواج کے سوا کچھ نہیں، مگر نادان لوگ اس سے دھوکا کھا کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو غلطی رائج ہو چکی ہے انسانی معاملات بس اسی پر چل سکتے ہیں، اور اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی اس معاملے میں یہ ہے کہ لوگ تغیر کی دشواری کے اصل اسباب کو نہیں سمجھتے، اور خام اوقات تجویز تغیر کے سر پر ناقابل عمل ہونے کا الزام تھوپنے لگتے ہیں۔ آپ انسانی صحیح کے امکانات کا بہت ہی غلط اندازہ لگائیں گے اگر رائج الوقت نظام کے خلاف کسی تجویز کو بھی ناقابل عمل سمجھیں گے۔ جس دنیا میں انفرادی ملکیت کی تنسیق اور اجتماعی ملکیت کی ترویج جسے انتہائی انقلاب انگیز تجویز تک عمل میں لا کر دکھا دی گئی ہو، وہاں یہ کہنا کسی قدر لوگوں ہے کہ سود کی تنسیق اور زکوٰۃ کی تنظیم جیسی معتدل تجویزیں قابل عمل نہیں ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ رائج الوقت نظام کو بدل کر کسی دوسرے نقشے پر زندگی کی تعمیر کرنا ہر عمر و زید کی بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں، ایک یہ کہ فی الوقت پرانے نظام سے منحرف ہو چکے ہوں اور سچے دل سے اس تجویز پر ایمان رکھتے ہیں جس کے مطابق نظام زندگی میں تغیر کرنا پیش نظر ہے، دوسرے یہ کہ ان میں تقلیدی ذہانت پائی جاتی ہو، وہ محض اس واجبی سی ذہانت کے مالک نہ ہو جو پرانے نظام کو اس کے اماموں کی طرح چلا لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے، بلکہ اس درجے کی ذہانت رکھتے ہیں جو پامال راہوں کو چھوڑ کر نئی راہ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یہ دو شرطیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ کمیونزم اور نازیزم اور فاشزم جیسے سخت انقلابی مسلکوں کی تجاویز تک عمل میں لا سکتے ہیں، اور ان شرطوں کا جن میں فقدان ہو وہ اسلام کی تجویز کیے ہوئے انتہائی معتدل تغیرات کو بھی نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی سی غلط فہمی اس معاملے میں اور بھی ہے۔ تعمیری تنقید اور اصلاحی تجویز کے جواب میں جب عمل کا نقشہ مانگا جاتا ہے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک عمل کی جگہ شاید کاغذ ہے، حالانکہ عمل کاغذ پر نہیں زمین پر ہوا کرتا ہے۔ کاغذ پر کرنے کا اصل کام تو صرف یہ ہے کہ دلائل و شواہد سے نظام حاضر کی غلطیاں اور ان کی مضرتیں واضح کر لی جائیں، اور ان کی جگہ جو اصلاحی تجویز ہم عمل میں لانا چاہتے ہیں ان کی معقولیت ثابت کر دی جائے۔
اس کے بعد جو مسائل امن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں کاغذ پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کو ایک عام تصور اس امر کا دیا جائے کہ پرانے نظام کے غلط طریقوں کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ نئی تجویزیں کیوں کر عمل میں لائی جا سکتی ہیں. رہا یہ سوال کہ اس شکست و ریخت کی تفصیلی صورت کیا ہوگی اور اس کی جزوی مراحل کیا ہوں گے اور ہر مرحلے میں پیش آنے والے مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا، تو ان امور کو نہ تو کوئی شخص پیش کی جان سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی جواب دے سکتا ہے. اگر آپ اس امر پر مطمئن ہو چکے ہیں کہ موجودہ نظام واقعی غلط ہے اور اصلاح کی تجویز بالکل معقول ہے، تو عمل کی طرف قدم اٹھائیے اور زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیجیے جو ایمان اور اجتہادی ذہانت رکھتے ہوں. پھر جو عملی مسئلہ جہاں پیدا ہوگا اسی جگہ وہ حل ہو جائے گا. زمین پر کام کرنے کا کام آخر کاغذ پر کر کے کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ اس توسیع کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس بات میں جو کچھ ہم پیش کریں گے وہ غیر سودی مالیات کا کوئی تفصیلی نقشہ نہ ہوگا، بلکہ اس چیز کا صرف ایک عام تصور ہوگا کہ سود کو اجتماعی مالیات سے خارج کرنے کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے، اور وہ بڑے بڑے مسائل جو خراج سود کا خیال کرتے یہ بادی نظر میں آدمی کے سامنے آ جاتے ہیں کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں. اصلاح کی راہ میں پہلا قدم. پچھلے ابواب میں سود کی خرابیوں پر جو تفصیلی بحث کی گئی ہے اس سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ اجتماعی معیشت اور نظام مالیات میں یہ سب خرابیاں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ قانون نے سود کو جائز کر رکھا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی کے لیے سود کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو قرض حسن کیوں دے، پر ایک کاروباری آدمی کے ساتھ نفع اور نقصان کی شرکت کیوں اختیار کرے، پر اپنی قومی ضروریات کی تکمیل کے لیے مخلصانہ اعانت کا ہاتھ کیوں بڑھائے، اور کیوں نہ اپنا جمع کیوں سرمایہ ساہوکار کے حوالے کر دے جس سے اس کو گھر بیٹھے ایک لگا بنتا منافع ملنے کی امید ہو. اب انسانی فطرت کے بڑے میلانات کو ابھرنے اور کھول کر کھیلنے کی کھلی چھٹی دے دینے کے بعد یہ توقع نہیں کر سکتے کہ نئے واض و تلقین اور اخلاقی اپیلوں کے ذریعے ہی سے آپ ان کے نشو و نما اور نقصانات کو روک سکیں گے. پھر یہاں تو معاملہ صرف اس حد تک بھی محدود نہیں ہے کہ آپ نے برے میلان کو محض کھلی چھٹی دے رکھی ہو. اس سے آگے بڑھ کر آپ کا قانون تو الٹا اس کا مددگار بنا ہوا ہے اور حکومت خود اس برائی پر اجتماعی مالیات کے نظام کو پال رہی ہے. اس حالت میں آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی قسم کی جزوی ترمیمات اور فروعی اصلاحات سے اس کی برائیوں کا سدباب اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح کے سب سے پہلے اس دروازے کو بند کیا جائے جس سے خرابی آ رہی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی غیر سودی نظام مالیات بن کر تیار ہو لے، پھر سود یا تو آپ سے آپ بند ہو جائے گا یا اسے قانوناً بند کر دیا جائے گا، اور در حقیقت گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنا چاہتے ہیں. جب تک سود ازرو یہ قانون جاری ہے، جب تک عدالتیں سودی معاہدات کو تسلیم کر کے ان کو بزور نافذ کر رہی ہیں، جب تک ساہوکاروں کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ سود کا لالچ دے کے گھر گھر سے روپیہ اکٹھا کرے اور پھر آگے اسے سود پر چلائیں. اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر سودی نظام مالیات وجود پہ آئے اور نشو و نما پا سکے. لہٰذا اگر سود کی بندش اس امر پر موقوف ہے کہ پہلے ایسا کوئی مالی نظام پل کر جوان ہو لے جو موجودہ سودی نظام کی جگہ لے سکتا ہو، تو یقین رکھیے کہ اس طرح قیامت تک سود کے بند ہونے کی نوبت نہیں آ سکتی. یہ کام تو جب کبھی کرنا ہو اسی طرح کرنا پڑے گا کہ اول قدم ہی پر سود کو ازروئے قانون بند کر دیا جائے، پھر خود بخود غیر سودی نظام مالیات پیدا ہو جائے گا، اور ضرورت جو ایجاد کی ماں ہے آپ سے آپ اس کے لیے ہر گوشے میں بڑھنے اور پھیلنے کا راستہ بناتی چلی جائے گی. سود نفس انسانی کو جن بری صفات کا نتیجہ ہے، ان کی جڑیں اس قدر گہری اور ان کے تقاضے اس قدر طاقتور ہیں کہ ادھوری کارروائیوں اور ٹھنڈی تدبیروں سے کسی معاشرے میں اس بلا کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. اس غرض کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ساری تدبیریں عمل میں لائی جائیں جو اسلام تجویز کرتا ہے، اور کسی سرگرمی کے ساتھ اس کے خلاف نبرد آزمائی کی جائے جیسے کہ اسلام چاہتا ہے. اسلام سودی کاروبار کی محض اخلاقی مذمت پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک طرف وہ اس کو مذہبی حیثیت سے حرام قرار دے کر اس کے خلاف شدید نفرت پیدا کرتا ہے. دوسری طرف جہاں جہاں اسلام کا سیاسی اقتدار اور حاکمانہ اثر و نفوذ قائم ہو، وہاں وہ ملکی قانون کے ذریعے سے اس کو ممنوع قرار دیتا ہے. تمام سودی معاہدوں کو کالعدم ٹھہراتا ہے. سود لینے اور دینے اور اس کی دستاویز لکھنے اور اس پر گواہ بننے کو فوجداری جرم قابل دست اندازی پولیس قرار دیتا ہے. اگر کہیں یہ کاروبار معمولی سزاؤں سے بند نہ ہو تو اس کے مرتکبین کو قتل اور ضبطی جائیداد تک کی سزائیں دیتا ہے. تیسری طرف وہ زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر اور حکومت کے ذریعے سے اس کی تحصیل اور تقسیم کا انتظام کر کے ایک دوسرے نظام مالیات کی داغ پہ ڈال دیتا ہے.
اور ان سب تدبیروں کے ساتھ وہ تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے عام الناس کی اصلاح بھی کرتا ہے، تاکہ ان کی نفس میں وہ صفات اور رجحانات دب جائیں جو سود خوری کے موجب ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ صفات اور جذبات ان کے اندر نشو نما پائیں جن سے معاشرے میں ہمدردانہ و فیاضانہ تعاون کی روح جاری و ساری ہو سکے۔ انسداد سود کے نتائج۔ جو کوئی فی الواقع سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ سود کا انسداد کرنا چاہتا ہو، اسے یہ سب کچھ اسی طرح کرنا ہوگا۔ سود کی یہ قانونی بندش، جبکہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا اجتماعی نظام بھی ہو، مالیات کے نقطۂ نظر سے 3 بڑے نتائج پر منتج ہوگی۔ نمبر 1، اس کا اولین اور سب سے اہم نتیجہ یہ ہوگا کہ اجتماع سرمایہ کی موجودہ فساد انگیز صورت ایک صحیح اور صحت بخش صورت سے بدل جائے گی۔ موجودہ صورت میں جو سرمایہ اس طرح جمع ہوتا ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام بخل اور جمع مال کے اس میلان کو جو ہر انسان کے اندر طبعاً تھوڑا بہت موجود ہے، اپنے مصنوعی تدبیروں سے انتہائی مبالغے کی حد تک بڑھا دیتا ہے۔ وہ اسے خوف اور لالچ دونوں ذرائع سے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اپنی آمدنی کا کم سے کم حصہ خرچ اور زیادہ سے زیادہ حصہ جمع کرے۔ وہ اسے خوف دلاتا ہے کہ جمع کر، کیونکہ پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے جو تیرے برے وقت پر کام آئے۔ وہ اسے لالچ دیتا ہے کہ جمع کر، کیونکہ اس کا اجر تجھے سود کی شکل میں ملے گا۔ اس دوہری تحریک کی وجہ سے معاشرے کے وہ تمام افراد جو قدر کفاف سے کچھ بھی زائد آمدنی رکھتے ہیں، خرچ روکنے اور جمع کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منڈیوں میں اموال تجارت کی کھپت امکانی حد سے بہت کم ہوتی ہے، اور آمدنیاں جتنی کم ہوتی ہے، صنعت و تجارت کی ترقی کے امکانات بھی اس کے مطابق کم اور اجتماعی سرمایہ کے مواقع کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح چند افراد کے اندوختوں کا بڑھنا اجتماعی معیشت کے گھٹنے کا موجب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایسے طریقے سے اپنے پس انداز کی ہوئی رقموں میں اضافہ کرتا ہے جس سے 1000 آدمی سرے سے کچھ کمانے ہی کے قابل نہیں رہتے کجا کہ کچھ پس انداز کر سکے۔ اس کے برعکس جب سود بند کر دیا جائے گا اور زکوٰۃ کی تنظیم کر کے ریاست کی طرف سے معاشرے کے ہر فرد کو اس امر کا اطمینان بھی دلایا جائے گا کہ برے وقت میں اس کی دستگیری کا انتظام موجود ہے، تو بخل اور زر اندوزی کی غیر فطری اسباب و محرکات ختم ہو جائیں گے۔ لوگ دل کھول کر خود بھی خرچ کریں گے اور نادار افراد کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے اتنی قوت خریداری بہم پہنچائیں گے کہ وہ خرچ کریں۔ اس سے صنعت و تجارت بڑھے گی، صنعت و تجارت کے بڑھنے سے روزگار بڑھے گا، روزگار بڑھنے سے آمدنیاں بڑھیں گی۔ ایسے ماحول میں اول تو صنعت و تجارت کا اپنا منافع اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کا خارجی سرمایہ کی اتنی احتیاج باقی نہ رہے گی جتنی اب ہوتی ہے۔ پھر جس حد تک بھی اس سرمایہ کی حاجت ہوگی، وہ موجودہ حالت کی بنسبت بہت زیادہ سہولت کے ساتھ وہاں پہنچ سکے گا، کیونکہ اس وقت پس انداز کرنے کا سلسلہ بالکل بند نہیں ہو جائے گا جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اپنے پیدائشی افتاد طبع کی بنا پر ہی اندوختہ کرتے رہیں گے، اور بیشتر لوگ آمدنیوں کی کثرت اور معاشرے کی عام آسودگی کے باعث مجبوراً پس انداز کریں گے۔ اس وقت کی پس اندازی کسی بخل یا خوف یا لالچ کی بنا پر نہ ہوگی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ لوگ اپنے ضرورت سے زیادہ کمائیں گے۔ اسلام کی جائز کی ہوئی مدات خرچ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنے کے باوجود ان کے پاس بہت کچھ بچ رہے گا۔ اس بچی ہوئی دولت کو لینے والا کوئی محتاج آدمی بھی ان کو نہ ملے گا، اس لیے وہ اسے ڈال رکھیں گے اور بڑی اچھی شرائط پر اپنی حکومت کو، اپنے ملک کی صنعت و تجارت کو اور ہمسائے ملکوں تک کو سرمایہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ جمع شدہ سرمایہ رکنے کے باوجود چلنے کی طرف مائل رہے گا، اور اجتماعی معیشت کی کھیتیوں کو ان کی حاجت کے مطابق اور ضرورت کے موقع پر برابر ملتا جائے گا۔ موجودہ نظام میں سرمایہ کو کاروبار کی طرف جانے کے لیے جو چیز آمادہ کرتی ہے وہ سود کا لالچ ہے، مگر یہی چیز اس کو رکنے کا سبب بھی بنتی ہے، کیونکہ سرمایہ اکثر اس انتظار میں ٹھہرا رہتا ہے کہ زیادہ شرح سود ملے تو کام میں لگے۔ نیز یہی چیز سرمایہ کے مزاج کو کاروبار کے مزاج سے منحرف کر دیتی ہے۔ جب کاروبار چاہتا ہے کہ سرمایہ آئے تو سرمایہ اکڑ جاتا ہے اور اپنی شرائط سخت کرتا چلا جاتا ہے، اور جب معاملہ برعکس ہوتا ہے تو سرمایہ کاروبار کے پیچھے دوڑتا ہے اور ہلکی شرائط پر ہر اچھے برے کام میں لگنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سود کا دروازہ ازروئے قانون بند ہو جائے گا اور تمام جمع شدہ رقموں پر الٹی زکوٰۃ 2.5% سالانہ کے حساب سے لگنی شروع ہوگی، تو سرمایہ کی یہ بد مزاجی ختم ہو جائے گی۔ وہ خود اس بات کا خواہش مند ہوگا کہ معقول شرائط پر جلدی سے جلدی کسی کاروبار میں لگ جائے اور ٹھہرنے کے بجائے ہمیشہ کاروبار میں ہی لگا رہے۔ نمبر 3، تیسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ کاروباری مالیات اور مالیات قرض کی مدیں بالکل الگ ہو جائیں گی۔ موجودہ نظام میں تو سرمایہ کی باہم رسانی
زیادہ تر بلکہ قریب قریب تمام تر ہوتی ہی صرف قرض کی صورت میں ہے، اور روپیہ لینے والا شخص یا ادارہ کسی نفع آور کام کے لیے لے یا غیر نفع آور کے لیے، اور خواہ کسی عارض ضرورت کے لیے یا کسی طویل المدت تجویز کے لیے، ہر صورت میں سرمایہ صرف ایک ہی شرط پر ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک مقرر شرح سود پر اسے قرض حاصل کیا جائے۔ لیکن جب سود ممنوع ہو جائے گا تو قرض کی مد صرف غیر نفع آور اغراض کے لیے یا جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے عارضی ضروریات کے لیے مخصوص ہو جائے گا، اور اس کا انتظام قرض حسن کے اصول پر کرنا ہوگا۔ رہی دوسری اغراض، خواہ وہ صنعت و تجارت وغیرہ سے متعلق ہو یا حکومت اور پبلک اداروں کے دفع بخش تجویز سے متعلق، ان سب کے لیے سرمایہ کی فراہمی قرض کی بجائے مضاربت، حصہ داری، پروفٹ شیئرنگ کے اصول پر ہوگی۔ اب ہم اختصار کے ساتھ بتائیں گے کہ غیر سودی نظام مالیات میں یہ دونوں شعبے کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ غیر سودی مالیات میں فراہمی قرض کی صورتیں، پہلے قرض کے شعبے کو دیجیے، کیونکہ لوگ سب سے بڑھ کر جس شک میں مبتلا ہے وہ یہی ہے کہ سود کے بند ہو جانے سے قرض ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلے ہم یہ دکھائیں گے کہ اس ناپاک رکاوٹ کے دور ہو جانے سے قرض کی فراہمی صرف یہی نہیں کہ بند نہ ہوگی بلکہ موجودہ حالت سے زیادہ آسان ہوگی اور بدرجہ زیادہ بہتر صورت اختیار کرے گی۔ شخصی حاجات کے لیے ہیڈنگ ہے، موجودہ نظام میں شخصی حاجات کے لیے فراہمی قرض کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ غریب آدمی مہاجن سے اور صاحبی جائیداد آدمی بینک سے سودی قرض حاصل کرے۔ دونوں صورتوں میں ہر طالب قرض کو ہر قرض کے لیے ہر مقدار میں روپیہ مل سکتا ہے، اگر وہ مہاجن یا بینکر کو اصل سود کے ملتے رہنے کا اطمینان دلا سکتا ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ گناہگاریوں کے لیے لینا چاہتا ہو یا فضول خرچیوں کے لیے یا حقیقی ضرورتوں کے لیے۔ بخلاف اس کے کوئی طالب قرض کہیں سے ایک پیسہ نہیں پا سکتا اگر وہ اصل سود کے ملنے کا اطمینان نہ دلا سکتا ہو، چاہے اس کے گھر ایک مردہ لاش بے گور و کفن کیوں نہ پڑی ہو۔ پھر موجودہ نظام میں کسی غریب کی مصیبت اور کسی امیر زادے کی آوارگی دونوں ہی ساہوکار کے لیے کمائی کے بہترین مواقع ہیں، اور اس خود قرضی کے ساتھ سنگ دلی کا یہ حال ہے کہ جو شخص سودی قرض کے جال میں پھنس چکا ہے اس کے ساتھ نہ سود کی تحصیل میں کوئی رعایت ہے نہ اصل کے بازیافت میں۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے دل ہی نہیں رکھتا کہ جس شخص سے ہم اصل سود کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کمبخت کس حال میں مبتلا ہے۔ یہ ہے وہ آسانیاں جو موجودہ نظام شخصی حاجات میں فراہمی قرض کے لیے وہاں پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اسلام غیر سودی صدقاتی نظام اس چیز کا انتظام کس طرح کرے گا۔ اول تو اس نظام میں فضول خرچیاں اور گنہگاریوں کے لیے قرض کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سود کی لالچ میں بیجا قرض دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس حالت میں قرض کا سارا لین دین آپ صرف معقول ضروریات تک محدود ہو جائے گا، اور اتنی ہی رقمیں لی اور دی جائیں گی جو مختلف انفرادی حالات میں زرعی طور پر مناسب نظر آئیں گے۔ پھر چونکہ اس نظام میں قرض لینے والے سے کسی نوعیت کا فائدہ اٹھانا قرض دینے والے کے لیے جائز نہ ہوگا، اس لیے قرضوں کی واپسی زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ کم سے کم آمدنی رکھنے والا بھی تھوڑی تھوڑی قسطیں دے کر یا بار قرض سے جلدی اور آسانی سے سب کو دوش ہو سکے گا۔ جو شخص کوئی زمین یا مکان یا کسی اور جائیداد رہن رکھے گا اس کی آمدنی سود میں کھپنے کے بجائے اصل میں وضع ہوگی، اور اس طرح جلدی سے جلدی رقم قرض کی بازیافت ہو جائے گی۔ اتنی آسانیوں کے باوجود اگر شاذ و نادر کسی معاملے میں کوئی قرض ادا ہونے سے رہ جائے گا تو بیت المال ہر آدمی کی پشت پر موجود ہوگا جو ادائیگی قرض میں اس کی مدد کرے گا، اور بالفرض اگر مدیون کو چھوڑے بغیر مر جائے گا تب بھی بیت المال اس کا قرض ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ ان وجہ سے خوشحال اور ذی استطاعت لوگوں کے لیے اپنی کسی حاجت مند ہمسائے کی ضرورت کے موقع پر اسے قرض دینا اتنا مشکل اور ناگوار کام نہ رہے گا جتنا اب موجودہ نظام میں ہے۔ اس پر بھی اگر بندے خدا کو اس کے محلے یا بستی سے قرض نہ ملے تو بیت المال کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا، وہ جائے گا اور وہاں سے بآسانی قرض حاصل کر لے گا۔ لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ بیت المال سے استمداد ان اغراض کے لیے آخری چارہ کار ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے شخصی حاجات میں ایک دوسرے کو قرض دینا معاشرے کے افراد کا اپنا فرض ہے، اور ایک معاشرے کی صحت مندی کا معیار یہی ہے کہ اس کی افراد اپنی اسی طرح کی اخلاقی ذمہ داری کو خود ہی محسوس اور ادا کرتے رہیں۔ اور اگر کسی بستی کا کوئی باشندہ اپنے ہمسایوں سے قرض نہیں پاتا اور مجبور ہو کر بیت المال کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ صریحاً اس بات کی علامت ہے
کہ اس بستی کے اخلاقی آب و ہوا بگڑی ہوئی ہے، اس لیے جس وقت اس قسم کا کوئی معاملہ بیت المال میں پہنچے گا تو وہاں سے اس طالب قرض کی حاجت پوری کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے گا، بلکہ فوراً اخلاقی حفظان صحت کے محکمے کو اس واردات کی اطلاع دی جائے گی اور وہ اسی وقت اس بیمار بستی کی طرف توجہ کرے گا جس کے باشندے اپنے ایک ہمسائے کی ضرورت کے وقت اس کے کام نہ آئے۔ اس طرح کے کسی واقعے کی اطلاع ایک صالح اخلاقی نظام بھی ہی اضطراب پیدا کرے گی، یا حیضے یا تعاون کی کسی واقعے کی اطلاع ایک مادہ پرست نظام میں پیدا کیا کرتی ہے۔ شخصی حاجات کے لیے قرض فراہم کرنے کی ایک اور صورت بھی اسلامی نظام میں اختیار کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام تجارتی کمپنیوں اور کاروباری اداروں پر ان کے ملازموں اور مزدوروں کے جو کم سے کم حقوق ازروئے قانون مقرر کیے جائیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہو کہ وہ ان کی غیر معمولی ضرورت کے مواقع پر ان کو قرض دیا کرے۔ یہ حکومت خود بھی اپنے اوپر اپنے ملازموں کا یہ حق تسلیم کرے اور اس کو فیاضی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ معاملہ حقیقت میں صرف اخلاقی نوعیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کی معاشی اور سیاسی اہمیت ہے۔ آپ اپنے ملازموں اور مزدوروں کے لیے غیر سودی قرض کی سہولت بہت پہنچائیں گے تو صرف ایک نیکی ہی نہیں کریں گے بلکہ ان اسباب میں سے ایک بڑے سبب کو دور کر دیں گے جو آپ کے کارکنوں کو فکر، پریشانی، خستہ حالی، جسمانی آزار اور مادی بربادی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان بلاؤں سے ان کی حفاظت کیجیے، ان کی آسودگی اور ان کی قوت کار بڑھائے گی اور ان کو اطمینان میں فساد انگیز فلسفوں سے بچائے گا۔ ان کا نفع بہی کھاتے کی وجہ سے چاہے کچھ نہ ہو لیکن کسی کو عقل کی بینائی میسر ہو تو وہ بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ یہ مجموعی طور پر پورے معاشرے ہی کے لیے نہیں بلکہ فردن ایک ایک سرمایہ دار کا خاندار کے لیے اور ایک ایک معاشرے سیاسی ادارے کے لیے اس کا نفع اس سود سے بہت زیادہ قیمتی ہوگا جو آج مادہ پرست نظام میں محض احمقانہ تنگ نظری کی بنا پر وصول کیا جا رہا ہے۔ کاروباری اغراض کے لیے اس کے بعد ان قرضوں کا معاملہ لیجیے جو کاروباری لوگوں کو اپنی آئے دن کی ضروریات کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ان مقاصد کے لیے یا تو بینکوں سے براہ راست قلیل مدت قرضے شارٹ ٹرم لونز حاصل کیے جاتے ہیں یا پھر ہنڈیا ایکسچینج بنائی جاتی ہے۔ اور ہنڈیا کی بات کریں تو یہ وہی چیز ہے جس کے لیے ہماری اسلامی فقہ میں سفارتج کی اس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن تاجروں کا آپس میں ایک دوسرے سے لین دین ہو اور بینک کے ساتھ معاملہ بھی ہو وہ نقد رقم ادا کیے بغیر بڑی مقدار میں ایک دوسرے سے مال قرض لے لیتے ہیں اور مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے کے لیے فریق ثانی کو ہنڈی لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اگر فریق ثانی اس پر مدت مقررہ تک انتظار کر سکتا ہو تو انتظار کرتا رہے اور وقت آنے پر قرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دوران مدت میں اس کو روپے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اس ہنڈی کو اس بینک میں داخل کر دیتا ہے جس سے دونوں فریقوں کا لین دین ہو اور اس سے رقم حاصل کر کے اپنا کام چلا لیتا ہے۔ اسی چیز کا نام ہنڈی بنانا ہے اور دونوں صورتوں میں بینک کی ایک ہلکی سی شرح سود اس پر لگاتے ہیں۔ یہ تجارت کی ایک ایسی اہم ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی کام آج نہیں چل سکتا۔ اس لیے جب کاروباری لوگ بندش سود کا نام سنتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو فکر لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر روزمرہ کی ان ضروریات کے لیے قرض کیسے ملے گا؟ اگر بینک کا سود کا لالچ نہ ہو تو آخر وہ کیوں ہمیں قرض دے گا؟ وہ کیوں ہماری ہنڈیاں بنائے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جس بینک کے پاس تمام رقموں میں امانت ڈپازٹ بلا سود جمع ہو اور جس کے پاس خود ان تاجروں کا بھی لاکھوں روپے بلا سود رکھا رہتا ہو، وہ آخر کیوں نہ ان کو بلا سود قرض دے اور کیوں نہ ان کی ہنڈیاں بنائے؟ وہ اگر سیدھی طرح اس پر راضی نہ ہوگا تو تجارتی قانون کے ذریعے سے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے کھاتے داروں کسٹمرز کو یہ سہولت باہم پہنچائے۔ اس کے فرائض میں یہ چیز شامل ہونا چاہیے۔ پر حقیقت اس کام کے لیے خود تاجروں کی اپنی رکھوائی ہوئی رقمیں ہی کافی ہو سکتی ہیں، لیکن ضرورت پڑ جانے پر کوئی مذائقہ نہیں اگر بینک اپنے دوسرے سرمایہ میں سے بھی تھوڑا بہت اس غرض کے لیے استعمال کر لے۔ بہرحال اصولاً یہ بات بالکل واجبی بھی ہے کہ جو سود لے نہیں رہا وہ سود دے کیوں، اور اجتماعی معیشت کے نقطۂ نظر سے یہ مفید بھی ہے کہ تاجروں کو اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بلا سود قرض ملتا رہے۔ رہا یہ سوال اگر اس لین دین میں بینک کو سود نہ ملے تو وہ اپنے مصارف کیسے پورے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب چالو کھاتوں کرنٹ اکاؤنٹ کی ساری رقمیں بینک کے پاس بلا سود رہیں گی تو اس کے لیے انہی رقموں میں سے دستگرداں قرضے بلا سود دینا کوئی نقصان دہ معاملہ نہ رہے گا، کیونکہ اس صورت میں حساب کتاب اور دفترداری کی جو تھوڑے بہت مصارف بینک کو برداشت کرنے ہوتے ہوں گے ان سے کچھ زیادہ ہی فوائد وہ ان رقموں سے حاصل کر لے گا جو اس کے پاس جمع ہوں گے۔ تاہم بالفرض یہ طریقہ قابل عمل نہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بینک اپنی اس طرح کی خدمات کے لیے ایک ماہوار یا 6 ماہی فیس اپنے تمام تجارت پیشہ کھاتے داروں پر عائد کر دے جو اس مد کی مصارف پورے کرنے کے لیے کافی ہوں۔
سود کی بنسبت یہ فیس ان لوگوں کو زیادہ سستی پڑے گی اور اس لیے وہ بخوشی سے گوارا کر لیں گے۔ حکومتوں کی غیر نفع آور ضروریات کے لیے ہیڈنگ۔ تیسری اہم مت ان قرضوں کی ہے جو حکومتوں کو بھی وقتی حوادث کے لیے اور کبھی غیر نفع آور ملکی ضروریات کے لیے اور کبھی جنگ کے لیے لینے ہوتے ہیں۔ موجودہ نظام مالیات میں ان سب مقاصد کے لیے روپیہ تمام قرض پر قرض اور وہ بھی سودی قرض کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظام مالیات میں یہ عین ممکن ہے کہ ادھر حکومت کی طرف سے ضرورت کا اظہار ہو اور ادھر قوم کے افراد اور ادارے خود لا کر چندوں کے ڈھیر اس کے سامنے لگاتے، اس لیے کہ سود کی بندش اور زکوٰۃ کی تنظیم لوگوں کو اس قدر آسودہ اور مطمئن کر دے گی کہ اپنے اندوختے سیونگ اپنے حکومت کو یوں دے دینے میں کوئی تعامل نہ ہوگا۔ اس پر بھی اگر بقدر ضرورت روپیہ نہ ملے تو حکومت قرض مانگے گی اور لوگ دل کھول کر اسے قرض حسن دیں گے، لیکن اگر اس سے بھی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو اسلامی حکومت اپنا کام چلانے کے لیے حسب ذیل طریقے اختیار کر سکتی ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ و خمس کی رقمیں استعمال کرے۔ نمبر 2، تمام بینکوں سے ان کی رقموں میں امانت کا ایک مخصوص حصہ حکماً بطور قرض طلب کر لے جس کا اسے اتنا ہی حق پہنچتا ہے جتنا وہ افراد قوم سے لازمی فوج خدمت کانسکرپشن طلب کرنے اور لوگوں سے ان کی عمارتیں اور موٹریں اور دوسری چیزیں بزور حاصل کرنے ریکوزیشن کا حق رکھتی ہے۔ نمبر 3، بدرجہ آخر وہ اپنی ضرورت کے مطابق نوٹ چھاپ کر بھی کام چلا سکتی ہے، جو دراصل قوم میں سے قرض لینے کی ایک دوسری صورت ہے، لیکن یہ محض ایک آخری چارہ کار ہے جو بالکل ناگزیر حالات میں اختیار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی قباحتیں بہت زیادہ ہیں۔ بین الاقوامی ضروریات کے لیے ہیڈنگ۔ اب رہے بین الاقوامی قرضے، تو اس معاملے میں یہ تو بالکل ظاہر ہی ہے کہ موجودہ سود خوار دنیا میں قومی ضروریت کے موقع پر کہیں سے ایک پیسہ بلا سود قرض پانے کی توقع نہیں کر سکتے۔ اس پہلو میں تو ہم کو تمام تر کوشش یہی کرنی ہوگی کہ ہم بیرون قوموں سے کوئی قرض نہ لیں، کم از کم اس وقت تو ہرگز نہ لیں جب تک کہ ہم خود دوسروں کو اس عمل کا نمونہ نہ دکھا دیں کہ قوم اپنے ہمسائوں کو کس طرح بلا سود قرض دے سکتی ہے۔ راہ قرض دینے کا معاملہ تو جو بحث اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اس کے بعد شاید کسی صاحب نظر آدمی کو بھی یہ تسلیم کرنے میں تعمل نہ ہوگا کہ اگر ایک دفعہ ہم نے ہمت کر کے اپنے ملک میں ایک صالح مالی نظام بندش سود اور تنظیم زکوٰۃ کی بنیاد پر قائم کر دیا تو یقیناً بہت جلد ہماری مالی حالت اتنی اچھی ہو جائے گی کہ ہمیں نہ صرف خود باہر سے قرض لینے کی حاجت نہ ہوگی بلکہ ہم اپنے گرد و پیش کی حاجت مند قوموں کو بلا سود قرض دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور جس روز ہم یہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے وہ دن دور جدید کی تاریخ میں صرف مالی اور معاشی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ سیاسی اور تمدنی اور اخلاقی حیثیت سے بھی انقلاب انگیز ہوگا۔ اس وقت یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا اور دوسری قوموں کا تمام لین دین غیر سودی بنیاد پر ہو۔ یہ بھی ممکن ہوگا کہ دنیا کی قومیں یہ کے بعد دیگرے باہم ایسے معاہدات طے کرنے شروع کر دے وہ ایک دوسرے سے سود نہیں لیں گی، اور بعید نہیں کہ وہ دن بھی ہم دیکھ سکے جب بین الاقوامی رائے عام سود خوری کے خلاف بالاتفاق اس نفرت کا اظہار کرنے لگے جس کا اظہار 1945 میں برٹن وڈورڈس کے معاملے پر ہندوستان میں کیا گیا تھا۔ یہ صرف خیالی پلاؤ نہیں ہے بلکہ فی الواقع آج بھی دنیا کے سوچنے والے دماغ یہ سوچ رہے ہیں کہ بین الاقوامی قرضوں پر سود لگنے سے دنیا کی سیاست اور معیشت دونوں پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طریقے کو چھوڑ کر اگر خوشحال ممالک اپنے فاضل دولت کے ذریعے سے خستہ حال اور آفس رسیدہ ممالک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانے کی مخلصانہ و ہمدردانہ کوشش کریں تو اس کا دوہرا فائدہ ہوگا۔ سیاسی تعددی حیثیت سے بین الاقوامی بدمزگی بڑھنے کے بجائے محبت اور دوستی بڑھے گی، اور معاشی حیثیت ایک خستہ حال دیوالی ملک کا خون چوسنے کی بنسبت ایک خوشحال اور مالدار ملک کے ساتھ کاروبار کرنا بدرجہ زیادہ نافع ثابت ہوگا۔ یہ حکمت کی باتیں سوچنے والے سوچ رہے ہیں اور کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن ساری کسر بس اس بات کی ہے کہ دنیا میں کوئی حکیم قوم ایسی ہو جو پہلے اپنے گھر سے سود خوری کو مٹائے اور آگے بڑھ کر بین الاقوامی لین دین سے اس لعنت کو خارج کرنے کی عملاً ابتدا کر دے۔ نفع آور اوراز کے لیے سرمایہ کی باہم رسانی۔ مالیاتی قرض کے بعد اب ایک نظر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے پیش نظر نظام میں کاروباری مالیات کیا شکل اختیار کریں گے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، سود کا انسداد لوگوں کے لیے یہ دروازہ تو قطعی بند کر دے گا کہ وہ محنت اور خطرہ دونوں چیزوں سے بچ کر اپنے سرمایہ کو تحفظ اور متعین منافع کی ضمانت کے ساتھ کسی کام میں لگا سکے، اور اسی طرح زکوٰۃ ان کے لیے اس دروازے کو بھی بند کر دے گی کہ وہ اپنا سرمایہ روک رکھیں اور اس پر مارے زر بن کر بیٹھ جائیں۔ مزید برآں ایک حقیقی اسلامی حکومت کی موجودگی میں لوگوں کے لیے عیاشیوں اور فضول خرچیوں کا دروازہ بھی کھلا نہ رہے گا، ان کی فاضل آمدنی ادھر سے ادھر بہ نکلے
اس کے بعد لامحالہ ان تمام لوگوں کی جو ضرورت سے زائد آمدنی رکھتے ہوں 3 راستوں میں سے ایک راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، اگر وہ مزید آمدنی کے طالب نہ ہو تو اپنی بچت کو رفاہ عامہ کے کاموں میں صرف کریں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ وہ خود کسی کار خیر میں پر اسے وقف کریں، یا یہ ہو کہ قومی اداروں کو چندے اور عطیے دیں، یا پھر یہ ہو کہ بے غرضانہ مخلصانہ طریقے سے اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اسے امور نافع اور ترقیات عامہ اور اصلاح خلق کے کاموں پر صرف کرے۔ خصوصیت کے ساتھ آخری صورت کو لازماً ترجیح دی جائے گی اگر حکومت کا نظم و نسق ایسے کارکنوں کے ہاتھوں میں ہو جن کی دیانت اور فراست پر عموم لوگوں کو بھروسہ ہو۔ اس طرح اجتماعی مصالحت اور ترقی اور بہبود کے کاموں کے لیے حکومت کو اور دوسرے اجتماعی اداروں کو سرمایہ کی ایک کثیر مقدار ہمیشہ مفت ملتی رہے گی، جس کا سود یا منافع تو درکنار اصل ادا کرنے کے لیے بھی عوام الناس پر ٹیکسوں کا کوئی بار نہ پڑے گا۔ نمبر 2، اگر وہ مزید آمدنی کے طالب تو نہ ہو لیکن اپنی زائد ضرورت دولت کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اسے بینک میں جمع کرا دیں اور بینک اس کو امانت میں رکھنے کی بجائے اپنے ذمے قرض قرار دے۔ اس صورت میں بینک اس بات کا ضامن ہوگا کہ ان کی جمع کردہ رقم طلب یا طے شدہ وقت پر انہیں واپس کر دے۔ اس کے ساتھ بینک کو یہ حق ہوگا کہ قرض کو اس رقم کو کاروبار میں لگائے اور اس کو منافع حاصل کرے۔ اس منافع میں سے کوئی حصہ اسے کھاتہ داروں کو دینا نہ ہوگا بلکہ وہ اقلیتاً بینک کا اپنا منافع ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بہت بڑی حد تک اسی اسلامی اصول کے رہین منت تھی۔ ان کی دیانت و غیر معمولی ساکھ کی وجہ سے لوگ اپنا روپیہ ان کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے تھے۔ امام صاحب اس روپے کو امانت میں رکھنے کے بجائے قرض کے طور پر لیتے اور اسے اپنے تجارتی کاروبار میں استعمال کرتے تھے۔ ان کے سوانح نگاروں کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے وقت جب حساب کیا گیا تو ان کے فارم میں 5 کروڑ درہم کا سرمایہ اس قاعدے کے مطابق لوگوں کی رکھوائی رقم پر لگا ہوا تھا۔ اسلام میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھوائے تو امین اسے استعمال نہیں کر سکتا، اگر امانت ضائع ہو جائے تو اس پر کوئی ضمان عائد نہیں ہوتا۔ اس کی برعکس اگر وہی مال قرض کے طور پر دیا جائے تو مدین اسے استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہے اور وقت پر قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اسی قاعدے پر اب بھی بینک عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر وہ اپنی پسنداز رقموں کو کسی نفع آور کام لگانے کے خواہش مند ہوں تو ان کے لیے چیز کا حصول کا صرف ایک راستہ کھلا ہوگا، یہ کہ اپنی بچائی ہوئی رقموں کو مضاربت یا نفع نقصان میں متناسب شرکت کے اصول پر نفع بخش کاموں میں لگائے، اور حکومت کی توسط سے یا بینکوں کے توسط سے خود لگانا چاہیں گے تو ان کو کسی کاروبار میں شرکت کی شرائط آپ طے کرنا ہوں گی جن میں ازوئے قانون اس امر کا تعین ضروری ہوگا کہ فریقین کے درمیان نفع نقصان کی تقسیم کس تناسب سے ہوگی۔ علی حذف قیاس مشترک سرمایہ کی کمپنیوں میں بھی شرکت کی صورت صرف یہی ایک ہوگی کہ سیدھے سادے حصے خرید لیے جائیں، بانڈ اور ڈبینچر اور اس طرح کی دوسری چیزیں جن کے خریدار کو کمپنی سے ایک لگی بندی آمدنی ملتی ہے سرے سے موجود ہی نہ ہوں گی۔ حکومت کی توسط لگانے چاہیں گے تو انہیں امور نافع سے متعلق حکومت کے کسی اسکیم میں حصے دار بننا ہوگا۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ حکومت برقیابی کی کوئی تجویز عمل میں لانا چاہتی ہے، وہ اس کا اعلان کر کے پبلک کو اس میں شرکت کی دعوت دے گی۔ جو اس خاص یا ادارے یا بینک اس میں سرمایہ دیں گے وہ حکومت کے ساتھ اس کے حصے دار بن جائیں گے اور اس کے کاروباری منافع میں سے ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے۔ نقصان ہوگا تو اس کا بھی متناسب حصہ ان سب پر اور حکومت پر تقسیم ہو جائے گا، اور حکومت اس امر کی بھی حقدار ہوگی کہ ایک ترتیب کے ساتھ بتدریج لوگوں کے حصے خود خریدتی چلی جائے، یہاں تک کہ 40-50 سال میں برقیابی کا وہ پورا کام خالص سرکاری ملک بن۔ مگر موجودہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سب سے زیادہ قابل عمل اور مفید تیسری صورت ہی ہوگی، یعنی یہ کہ لوگ بینکوں کی توسط سے اپنا سرمایہ نفع بخش کاموں میں لگائیں۔ اس لیے ہم کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس امر کی صاف تصویر آ جائے کہ سود کو ساتھ کرنے کے بعد بینکنگ کا کاروبار کس طرح چل سکتا ہے اور نفع کے طالب لوگ اس سے کس طرح متمت۔ بینکنگ کی اسلامی صورت۔ بینکنگ کے متعلق اس سے پہلے ہم نے جو بحث کی ہے اس کا یہ مطلب نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام سرے سے ہی غلط اور ناجائز ہے۔ دراصل بینکنگ بھی موجودہ تہذیب کی پرورش کی ہوئی بہت سی چیزوں کی طرح ایک ایسی اہم و فی چیز ہے جس کو صرف ایک شیطانی عنصر کی شمولیت میں گندا کر رکھا ہے۔ اول تو یہ بہت سی ایسی جائز خدمات انجام دیتا ہے جو موجودہ زمانے کی تمدن زندگی اور کاروباری ضروریات کے لیے مفید بھی ہے اور ناگزیر بھی۔ مثلا رقموں کو ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا اور ادائیگی کا انتظام کرنا، بیرونی ملک سے لین دین کی سہولتیں، وہاں پہنچانا، قیمتی اشیاء کی حفاظت کرنا، اعتماد نامے، لیٹر آف کریڈٹ، سفری چیک
اور گشتی نوٹ جاری کرنا، کمپنیوں کی حصص کی فروخت کا انتظام کرنا، بہت سی وکیلانہ خدمات جنہیں تھوڑے سے کمیشن پر بینک کے سپورٹ کر کے آج ایک مصروف آدمی بہت سے جھنجھٹوں سے خلاصی پا لیتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جنہیں بہرحال جاری رہنا چاہیے اور ان کے لیے ایک مستقل ادارے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی بجائے خود تجارت، صنعت، زراعت اور ہر شعبہ تمدن اور معیشت کے لیے نہایت مفید اور آج کے حالات کے لحاظ سے نہایت ضروری ہے کہ معاشرے کا فاضل سرمایہ بکھرا ہوا رہنے کے بجائے ایک مرکزی ذخیرہ ریزروائر پر مجتمع ہو اور وہاں سے وہ زندگی کے ہر شعبے کو آسانی کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ وہاں پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ عام افراد کے لیے بھی اس سے بڑی سہولت ہے کہ جو تھوڑا بہت سرمایہ ان کی ضرورت سے بچ رہتا ہے، اسے وہ کسی نوا بخش کام میں لگانے کے مواقع الگ الگ بطور خود ڈھونڈتے پھرنے کے بجائے سب کو ایک مرکزی ذخیرے میں جمع کرا دیا کرے اور وہاں ایک قابل اطمینان طریقے سے اجتماعی طور پر ان سب کے سرمایہ کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کو ان پر تقسیم کرنے کا انتظام ہوتا رہے۔ ان سب پر مزید یہ کہ مستقل طور پر مالیات ہی کا کام کرتے رہنے کی وجہ سے بینک کے منتظمین اور کارکنوں کو اس شعبہ فن میں ایک ایسی مہارت اور بصیرت حاصل ہوتی ہے جو تاجروں، صناعوں اور دوسرے معاشی کارکنوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ماہرانہ بصیرت بجائے خود ایک نہایت قیمتی چیز ہے، بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ محض ساہوکار کی خود غرضی کا ہتھیار بن کر رہے بلکہ کاری لوگوں کے ساتھ تعاون میں استعمال ہو۔ لیکن بینکنگ کی ان ساری خوبیوں اور منفعتوں کو جس چیز نے انٹ کا پورا تمدن کے لیے برائیوں اور مضرتوں سے بدل دیا ہے وہ سود ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بنائے فاسد یہ بھی شامل ہو گئی ہے کہ سود کشش سے جو سرمایہ کھچ کھچ کر بینکوں میں مرتکز ہوتا ہے وہ عملاً چند خودغرض سرمایہ داروں کی دولت بن کر رہ جاتا ہے، جسے وہ نہایت دشمن اجتماع طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان دو خرابیوں کو اگر دور کر دیا جائے تو بینکنگ ایک پاکیزہ کام بھی ہو جائے گا، تمدن کے لیے موجودہ حالت کی بنسبت بدرجہ زیادہ نافع بھی ہوگا، اور عجب نہیں کہ خود ساہوکار کے لیے بھی سود خواری کی بنسبت یہ دوسرا پاکیزہ طریقہ کار مالی حیثیت سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ زیادہ سود کے بعد بینکوں میں سرمایہ اکٹھا ہونا ہی بند ہو جائے گا تو وہ غلطی پر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب سود ملنے کی توقع ہی نہ ہوگی تو لوگ کیوں اپنی فاضل آمدنیاں بینکوں میں رکھوائیں گے، حالانکہ اس وقت سود کی نہ سے یہ دفعہ ملنے کی توقع ضرور ہوگی، اور چونکہ نفع کا امکان غیر متعین اور غیر محدود ہوگا اس لیے عام شرح سود کی بنسبت کم نفع حاصل ہونے کا جس قدر امکان ہوگا اسی قدر اچھا خاصا زیادہ نفع ملنے کا امکان بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ بینک وہ تمام خدمات بدستور انجام دیتے رہیں گے جن کی خاطر اب لوگ بینکوں کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل یقینی بات ہے کہ جس مقدار میں اب سرمایہ بینکوں کے پاس آتا ہے اسی مقدار میں زیادہ سود کے بعد بھی آتا رہے گا، باقی اس وقت چونکہ ہر طرح کے کاروبار کو زیادہ فروغ حاصل ہوگا، روزگار بڑھ جائے گا، آمدنیاں بڑھ جائیں گی، اس لیے موجودہ حالت کی بنسبت کہیں بڑھ چڑھ کر فاضل آمدنیاں بینکوں میں جمع ہوں گی۔ اس جمع شدہ سرمایہ کا جس قدر حصہ چالو کھاتے یا انویتن کھاتے میں ہوگا اس کو بینک کسی نفع بخش کام میں نہ لگا سکیں گے، جس طرح اب بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے وہ زیادہ تر دو بڑے کاموں میں استعمال ہوگا، ایک روزمرہ کا لین دین، دوسرا کاروباری لوگوں کو قلیل المدت قرضے بلا سود دینا اور ہڈیاں بلا سود بھگانا۔ رہا سرمایہ جو لمبی مدت کے لیے بینکوں میں رکھا جائے گا تو لازماً دو قسم کا ہوگا، ایک وہ جس کے مالک صرف اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال کو بینک قرض کے طور پر خود لے کر خود کاروبار میں استعمال کر سکیں گے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا وہ جس کے مالک اپنے مال کو بینکوں کی توسط کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، ان کے مال کو امانت میں رکھنے کے بجائے ہر بینک کو ان کے ساتھ ایک شراکت نامہ طے کرنا ہوگا، پھر بینک سرمایہ کو اپنے دوسرے سرمایہ سمیت مضاربت کے اصول پر تجارتی کاروبار میں، صنعتی اسکیموں میں، زراعتی کاموں میں اور پبلک اداروں اور حکومتوں کے نفع آور کام میں لگا سکیں گے، اور اس سے بحیثیت مجموعی دو عظیم الشان فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ ساہوکار کا مفاد کاروبار کے مفاد کے ساتھ متحد ہو جائے گا، یہ کاروبار کی ضرورت کے مطابق سرمایہ اس کی پشتبانی کرتا رہے گا اور وہ اسباب قریب قریب ختم ہو جائیں گے جن کی بنا پر موجودہ سود خور دنیا میں کساد بازاری کے دور پڑا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ساہوکار کی مالیاتی بصیرت اور کاروباری لوگوں کی تجارتی صنعتی بصیرت جو آج باہم نبرد آزمائی کرتی رہتی اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ دستی اور تعاون کریں گی، اور یہ سبھی کے لیے مفید ہوگا۔ پھر جو منافع ان ذرائع سے بینکوں کو حاصل ہوں گے ان کو وہ اپنے انتظامی مصارف نکالنے کے بعد ایک مقرر تناسب کے مطابق اپنے حصے داروں اور کھاتے داروں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس معاملے میں فرق صرف یہ ہوگا کہ بحالت موجودہ منافع ڈویڈنڈ حصے داروں میں تقسیم ہوتے ہیں اور کھاتے داروں کو سود دیا جاتا ہے، اس وقت دونوں میں منافع ہی تقسیم ہوں گے۔ اب کھاتے داروں کو ایک متعین شرح کے مطابق سود ملا کرتا ہے، اس وقت شرح کا تعین نہ ہوگا بلکہ جتنے بھی منافع کو خواہ کم ہو یا زیادہ وہ سب ایک تناسب کے ساتھ تقسیم ہو جائیں گے۔
نقصان اور دیوالیے کا جتنا خطرہ اب ہے اتنا ہی اس وقت بھی ہوگا. اب خطرہ اور اس کے بالمقابل غیر محدود منافع کا امکان صرف بینک کے حصہ داروں کے لیے مخصوص ہے. اس وقت یہ دونوں چیزیں کھاتہ داروں اور حصہ داروں میں مشترک ہو جائیں گی. رہ گیا بینکنگ کا یہ نقصان کے نفع کی کشش سے جو سرمایہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اس کی مجتمع طاقت پر عملاً صرف چند ساہوکار قابض و متصرف ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ مرکزی ساہوکاری سینٹرل بینکنگ کا سارا کام بیت المال یا اسٹیٹ بینک خود اپنے ہاتھ میں رکھے اور قوانین کے ذریعے سے تمام پرائیویٹ بینکوں پر حکومت کا اقتدار اور دخل ضبط اس حد تک قائم کر دیا جائے کہ ساہوکار اپنے مالیاتی طاقت کا بے جا استعمال نہ کر سکے. غیر سودی مالیات کا یہ مجمل نقشہ جو ہم نے پیش کیا ہے، کیا اسے دیکھنے کے بعد بھی اس شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ سود کا انسداد قابل عمل نہیں ہے؟